آج ہمارا نوجوان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ویسے نبی کا عاشق بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں مانتا ہوں کہ وہ دعویٰ جھوٹا کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا جو عاشق ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں بلکہ وعدہ پکا کرتا ہے، اور نبی کا عاشق کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی کا عاشق نبی کی محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ نبی کا جو عاشق ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتا۔ نبی کا جو عاشق ہوتا ہے وہ والدین کی خدمت کرتا ہے۔ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ بزرگوں کا ادب و احترام کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے۔ آج ہماری اس قوم کو کیا ہو گیا ہے پیارے مسلمانوں؟ افسوس ہوتا ہے سن کر، نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، نبی پر ایمان ہم لائے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو سارے نبیوں سے افضل بنایا، سارے رسولوں کا سردار بنایا۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوان، تو مجھے بتا تو صحیح، تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں۔ اللہ کے حبیب پر جو قرآن نازل ہوا ہے ہمارے ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، آج ہم قرآن کھول کے ہم نہیں دیکھتے۔ آج پٹھان مووی کیا آ گئی ہے، ہمارا مسلمان نوجوان بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ اگر 500 کا ٹکٹ سنیما ہال کا تو 500 میں خرید رہا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو 500 کا سوٹ لے کر اپنی ماں کے پاس آتا اور کہتا اے ماں اس کو پہن کر لے، نماز ادا کر، اور نماز پڑھنے کے بعد میں میرے لیے دعا کر۔ قسم خدا کی تیری ماں کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار میں برکت پہلے فرما دیتا۔ آج 2400 روپے کا ٹکٹ خرید رہا ہے صرف اور صرف ایک فلم دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم ان کو ہیرو مانتے ہو، لیکن یہ ہیرو نہیں ہے۔ تمہیں اصلی ہیرو دیکھنا ہے تو آؤ ابو بکر صدیق کو دیکھو۔ اگر صداقت کے تاجدار بنے ہیں تو نبی سے محبت انہوں نے کی ہے، اس لیے تاجدار بن گئے۔ فاروق اعظم کو دیکھ لو، اگر عدالت کے تاجدار بنے ہیں انہوں نے نبی سے محبت کی ہے، اس لیے تاجدار بن گئے۔ اور عثمان غنی کو دیکھ لو، عثمان غنی اگر سخاوت کے تاجدار بنے ہیں انہوں نے نبی سے محبت کی ہے، اس لیے تاجدار بن گئے۔ مولا علی کو دیکھ لو، اگر شجاعت کے تاجدار بنے ہیں انہوں نے نبی سے محبت کی ہے۔ آج بلند والا ہے، آج پوری دنیا جانتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر ایسے بزرگوں سے، اگر ایسے صحابہ سے تم محبت کرو گے، قسم خدا کی یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ پٹھان مووی سے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ایک ٹائم کی نماز نہ چھوڑتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا، قسم خدا کی دنیا میں بھی سلامت رہتا، آخرت میں بھی سلامت رہتا۔ دنیا میں جب تو رہتا، جب 5 وقت کی نماز پڑھتا، اور نماز پڑھتے پڑھتے تیری وہ نماز کا طریقہ تیری نسلوں میں چلتا، اور چلنے کے بعد میں جب تیرے خاندان سے کوئی بچہ انتقال کر جاتا تو پورے زمانے میں شہرہ ہو جاتا کہ یہ اس خاندان کا بچہ انتقال کر گیا ہے، جس کا بچہ جس گھر کا بچہ نماز پڑھتا ہے۔ کتنی تیری تعریف ہوتی۔ تجھے تو ہونا یہ چاہیے تھا، جب تو چلتا تو سب کہتے یہ نبی کا عاشق ہے، جب تو قرآن پڑھتا تو سب یہ کہتے یہ نبی کا عاشق ہے، تو والدین کی خدمت کرتا، جب تو خدمت کرتا تو ہر کوئی یہ کہتا کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ آج تم پٹھان مووی پر مر گئے، اللہ اکبر، نبی کے فرمان کو تم بھول گئے، پٹھان مووی پر بھاگ رہے ہو، اللہ اکبر، کرایہ لگا کر جا رہے ہو، اور پیسہ دے کر بھی تمہیں سیٹ نہیں مل رہی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں تو سجدہ کر لیتا، اور سجدہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتا یا اللہ میرے کار میں برکت عطا فرما دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے ہی تم نماز پڑھتے، آج تم نے پٹھان مووی کو دیکھنے کے لیے طرح طرح سے کارے کرتے ہو اور شہرہ کرتے ہو، چلو پٹھان مووی دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی کے عاشق کیسے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ قبر کے اندر اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمیں ایک تن پر صرف اور صرف ایک سفید کپڑا ملے گا۔ تو کیا سوچتا ہے میں پٹھان مووی دیکھ آؤں گا تو پورا زمانہ میری تعریف کرے گا؟ ارے تیرے مرنے کے بعد میں سب سے پہلے تیری 3 چیزیں بدلی جاتی ہیں۔ تیرا نام جو ہوتا ہے، تیرا نام مرحوم رکھ دیا جاتا ہے۔ تو سوچتا ہے میرا لباس اچھا ہو جائے تو تیرا لباس کوئی اچھا نہیں بلکہ تیرا لباس کفن ہو جاتا ہے۔ تو سوچتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، کہ میرا محل بڑا شاندار ہے، ارے تیرا قبر ترنت تیرے محل کا نام قبر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کس خیال میں ہے؟ کیا تو نے نہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اگر میں گناہ پہ گناہ کروں گا، نبی کا عاشق نہیں بنوں گا، طرح طرح سے گناہ کروں گا، کہ تیری قبر میں اجالا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ ہر حال میں نہیں ہو سکتا۔ تم کیسے نبی کے عاشق ہو؟ حضرت بلال کو دیکھو، نبی کے عشق میں کوڑے کھا رہے ہیں، امیہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہا چاہے تو میری جان لے لے لیکن نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، کہا یا رسول اللہ، بلال پر
بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو بلال کو خرید کر لائے تو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق کی محبت دیکھو۔ نبی کے کہنے پر حضرت بلال کو خریدنے کے لیے پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہا امیہ کیا غلام بیچتے ہو؟ تو امیہ نے یہ کہا تھا ارے اس کو کون خریدے گا، یہ تو بڑا بے وفا ہے، اس نے میرے ساتھ غداری کی ہے، اس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، بتاؤ تو صحیح کیسے عاشق گزرے ہیں۔ اتنا کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تو یہ نہ دیکھ یہ کالا ہے، یہ بے وفا ہے، یہ بتا کتنے دینار لے گا؟ امیہ نے کہا 100 دینار لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں 200 دینار۔ یہاں حتیٰ کہ 1000 پر بات پہنچ گئی اور وہ کہنے لگا 1000 دینار لینے ہیں اور ایک گورا غلام دینا ہے، ایک خوبصورت غلام دینا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابوبکر صدیق نے کس کا کہنا مانا؟ میرے نبی کا کہنا مانا، اور میرے نبی کے کہنے پر حضرت بلال کو خرید کر اپنے کاندھے پر لٹکا کر لے آئے۔ اور لانے کے بعد میں کان کھول کر سنو، پٹھان مووی کو دیکھنے والوں کان کھول کر سنو، اور جیسے ہی کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا بلال کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پٹھان مووی نہ دیکھو، اگر تمہیں ہدایت چاہیے، کامیابی چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ چاہتے ہو کہ نبی ہم سے راضی ہو جائیں تو قسم خدا کی اگر تم نے موویاں دیکھی ہیں، فلمیں دیکھی ہیں تو میرے نبی خوش نہیں بلکہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس صرف اور صرف مدینے کے لال، مدینے کے ہلال آمینہ کے لال کا ہی سہارا ہے۔ پیارے مسلمانوں، اپنے نبی سے سچی محبت کرو۔ تم فلم دیکھ کر کیا کر لوگے؟ کیا تمہیں ابورٹ مل جائے گا؟ کیا تمہیں کوئی منتری انعام دینے آئے گا؟ لیکن ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں دعوے کے ساتھ میں انشاءاللہ جب تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے، والدین کی خدمت کرو گے، قرآن شریف کی تلاوت کرو گے تو یہاں ابورٹ ملے نہ ملے انشاءاللہ جنت میں ابورٹ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔